صلوات مل کے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات بلند آواز سے جو شخص اپنے آپ کو بادشاہی کی ولایت کا جتنا مقروض سمجھتا ہے کوشش کر کے موسم کی شدت سے بے نیاز ہو کے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت کریں۔ سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہماری آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات پڑھنے کی طاقت اسے آل محمد نے عطا فرمائی ہے۔ اجازت دو تو میں نوکری کا آغاز کروں۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھیں، ہر دکھ تکلیف پریشانی سے محفوظ رہیے۔ جو دعائیں گھروں سے سوچ کے آئے ہیں اس ذکر کی وارث حبیبی اختتام مجلس سے پہلے آپ کی وہ تمام تر دعائیں مستجاب فرمائیں۔ ایک دعا سننے میں بہت اچھی لگتی ہے لیکن جب اس دعا کی تکمیل کے لیے بندے کو تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے تو اس کا ہر قدم اسے اپنے وجود پہ بھاری محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ دعا جب آپ اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں گے تو یقیناً میری بات کی صداقت آپ کے سامنے آئے گی۔ مالک ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جب وقت کا آخری محمد اپنے وجہ اللہ چہرے سے حجاب غیبت کو ہٹائے تو ہمیں مولا کے سامنے پیش ہوتے ہوئے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شاید یہ آج کے دور کے بھجن سب سے ضروری اور سب سے قیمتی دعا ہے۔ میں نوکری کا آغاز کرتا ہوں جی۔ ایک دو حکم میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر اندر ہی 40-45 مرتبہ جی پڑھ لیں تو تقریباً 15 سے 18 منٹ تو مسائل میں چلے جائیں گے۔ باقی آدھا گھنٹہ بچتا ہے، اس آدھے گھنٹے میں مجھے دو موضوعات پڑھنے ہیں۔ ایک وہ موضوع جو آخر میں پڑھنے کی وجہ سے میرے حصے آیا ہے، ایک وہ موضوع جس کے لیے مجھے حکم ہوا ہے۔ اجازت ہے؟ اے جعفر صادق کے لہو لال کلندر، موضوع تو سمجھ آئی گئے۔ جو دو چار دوست سردی کی وجہ موضوع میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ یقیناً سامنے آئی گیا ہے تو پتہ بھی چل گیا کہ یہ موضوع کیا ہے۔ جو دو چار جوان سردی کی آئیے ملک صاحب آئیے، میں تو بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ جو دو چار جوان میں گزارش کر رہا ہوں کہ سردی کی وجہ سے نہیں ہلے، یہ میں نے انہیں اشارہ دے دیا کہ مولا وارث ہے۔ جو بندے زندگی میں بھی ایک مرتبہ رائے میرے مرشد لال کی چوکھٹ پر سجدہ کر کے آ چکے ہیں
وہ میری بات کو بھائی جب اندر سے کر کے محسوس کریں گے، اور جو خدا نخواستہ آج تک نہیں جا سکے کسی مجبوری، کسی پریشانی، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، میں یہ قبر حسین کی شبیہ پہ دعا کر رہا ہوں مالک اسی سال شعبان میں انہیں اپنی چوکھٹ پہ بلائیں، اور یہ جو جس جذبے کی عکاسی یا ترجمانی میں کر رہا ہوں وہ اس بات کو محسوس کریں، اور پھر مجھے شعبان میں اس بات کی داد دے دیں۔ 2-3 مہینے کے کریڈٹ پہ داد چھوڑ رہا ہوں۔ اے جعفر صادق کے لہو لال قلندر، اے دور اتنا حساس ہے، اتنا خراب دور ہے، جس دور میں بھیجن لوگ علی نہیں سنتے، میں اس دور میں مرشد لال کی ایک فضیلت بھیا پڑھنے چاہ رہا ہوں۔ جس بندے کو لگے میرے عقیدے کی ترجمانی ہے وہ مسکرا دے، جسے لگے کہ نہیں، اسے واسطہ دے رہا ہوں جسے وہ مانتا ہے اس کا کہ بالکل نہ ہلے، تاکہ میں تقسیم میں ذرا ونڈ کرنا سب چیز۔ اے جعفر صادق کے لہو لال قلندر، تو لال سے بڑھ کے ہے کہیں لال قلندر، کونین کا رازق ہے علی، اس نے کہا ہے اب سندھ کو تو حشر تلک پال قلندر۔ اب ہاتھ کھولیں گے تو ہے علی۔ اب سندھ کونین کا رازق ہے علی، اس نے کہا ہے اب سندھ کو تو حشر تلک پال قلندر۔ ایک جملہ میرے لبوں تک آ گیا ہے، میں وہ جملہ پڑھتا ہوں جب تک تو بورڈ میں ڈائٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اب مرے یا سب تیری شاید اسے ڈائریوں کا سب کا اندازہ ہے نہیں۔ قرآن اچھا قرآن پاک میں اللہ نے ایک اپنے بڑے عزت والے نبی کا ذکر کیا ہے۔ اب جتنی بھائی ماجی پہلے بات پہ توجہ بھرپور ہو گئی ہے، مجھے لگے گا کہ میں اگر آپ کو تشریح کر کے بات سمجھاؤں اور پھر داد دوں تو یہ آپ کی توہین ہے، وہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ نے ایک بڑے عزت والے نبی کا ذکر کیا ہے جس کا نام ہے سرکار ابراہیم، کمال بڑا عزت، جد الائمہ، خلیل خدا ہے، ذبیح خدا کے باپ ہیں، صاحب شریعت نبی، ٹھیک ہے؟ کتنے سارے ٹائٹل، کتنے سارے تمغے ہیں جو سرکار ابراہیم کے سینے پہ سجے ہوئے۔ سرکار ابراہیم نے ایک دن پروردگار سے بات کی، مالک تو نے اعلان کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہر شے فنا ہو جائے گی، قیامت میں، پھر تیرا ہی اعلان ہے کہ فنا ہونے کے بعد تو دوبارہ سب کو زندہ کرے گا، پھر انہیں اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا۔ مالک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ جب سب مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پانی میں بہ جائیں گے، جسم ان کا خاک کے ساتھ مل جائے گا، مالک تو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ ہائے ہائے، اللہ کی آواز ہے، ابراہیم کیا آپ کو اس بات پہ یقین نہیں کہ میں زندہ کر سکتا ہوں یا میں زندہ کروں گا؟ نہیں مالک، تیرے اعلان پہ شک کرنے سے بندہ اپنے تمام مناسب کھو بیٹھتا ہے۔ مالک یقین ہے، عین الیقین چاہیے، یقین ہے، عین الیقین چاہیے، اس عین الیقین کو پانا چاہتا ہوں۔ عین الیقین کیا ہے؟ جو شے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اس پہ یقین کر لیں، یہ عین الیقین ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا، آپ کو عین الیقین ہو گیا کہ یہ بندہ مر گیا، ٹھیک؟ کسی کا سنا فلاں جگہ پہ بندہ کوئی مر گیا، یقین ہو گیا، لیکن دل میں 1% کوئی رائی برابر یہ گنجائش رہ جاتی ہے، ہورے مرے ہے کہ نہیں مرے ہے، یہ یقین ہے، عین الیقین ہے۔ عین الیقین یار میرے سامنے مرا، میں نے خود اس کا غسل و کفن کیا ہے، میں نے خود اسے قبر میں اتارا ہے، خود تعویذ قبر بند کی، یہ عین الیقین ہے۔ ابراہیم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ زندہ کیسے کرے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے اللہ زندہ کیسے کرے گا۔ ابراہیم عین الیقین چاہیے، جی مالک ایک کام کریں، 3 مختلف پرندے ہیں، اب ان پرندوں کے نام جو تفاسیر میں ہیں وہ الگ الگ ہیں، 3 مختلف پرندے ہیں،
ले लिए, 3 परिंदों को लेके उन्हें ज़िबा कर दिया, उनकी खाल उतार दी, उनकी बोटियां कर दी, उनका कीमा कर दिया। फिर उन तीनों परिंदों के कीमों को मिक्स आसद के जामा, मैं सोच रहा था मिक्स उर्दू की मिक्स करें, वो सबको पता है, बच्चों को बड़ों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उनकी चोंच बोले, उन्हें मिक्स करने के बाद फिर उस कीमे को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करें, 3 उसके हिस्से करें, फिर उनको 3 मुख्तलिफ पहाड़ियों पर रखें, उन 3 हिस्सों को 3 मुख्तलिफ पहाड़ियों पर रखें। फिर जहां पे, जिस हिस्से पे, जिस कीमे के हिस्से पे जिस जानवर की चोंच का दिल करता है, जिस परिंदे की चोंच आप चाहें उठा के उसके ऊपर लगाएं, आपको ऐनुल यकीन हो जाएगा। इब्राहिम ने वही किया, परिंदे लिए, ज़िबा किए, खाल उतारी, गोश्त बनाया, कीमा किया, कीमा करने के बाद उसे मिक्स करके उनकी चोंचें अपने पास रख ली। फिर जाके उनको 3 मुख्तलिफ पहाड़ियों पर रखने के बाद इब्राहिम ने परिंदों को आवाज़ देना शुरू की। जो जिस परिंदे का कीमा जहाँ पे था वहाँ से आता, उस चोंच के साथ मिल जाता, उस चोंच के साथ मिल जाता था, उस चोंच के साथ उस परिंदे का कीमा उस पहाड़ी से आता था, उस चोंच के साथ मिलता था और वो परिंदा दोबारा जिंदा हो जाता था। मैं सोच रहा था अल्लाह ने ये मौजूदा सिर्फ इब्राहिम को दिया है, सिर्फ इब्राहिम को दिया है। मेरे शौक, मेरे इदराक सफर करना शुरू किया, करते 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 मेरा शौर बर सगीर आया, बर सगीर में पाक हिंद की धरती पे आया, चलते चलते शौर मेरा सिंध की धरती पे चला गया, सेवन की नगरी में चला गया, जहाँ पे मैंने तारीख का मुताला करते करते सैयद देखा है जैसा बाजी, जहाँ पे मैंने देखा था कि मेरे मुर्शद लाल ने अपना एक मलंग, अपना एक फकीर हिंदू राजा के दरबार में भेजा था। दरबार में तबलीग के लिए गया, हिंदू राजा ने उसे ज़िबा करके, उसका गोश्त करके, कीमा करके तकसीम कर दिया। मुर्शद लाल अपनी नगरी में इंतजार करते रहे। आखिर जब वो मलंग फकीर नहीं पहुंचा, कलंदर शहंशाह उसे तलाश करते 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 हिंदू राजा के दरबार में गए। आप मुझे तकलीफ होगी अगर कोई कलंदर शहंशाह का नौकर हमारा भाई हाथ भी उठा के मुर्शद को सलाम न कर सका। सरकार के दरबार में पहुंच के कहा, मेरा एक फकीर, मेरा एक मलंग, मेरा एक नौकर यहाँ आया था। उसने कहा कौन सा? सरकार ने कहा फलाना नौकर आया था। उसने कहा काहे का नौकर? उसे तो मैंने ज़िबा कर दिया, उसे तो मैंने बोटियों में तकसीम कर दिया, उसका तो कीमा करके मैंने रियासत में तकसीम कर दिया। वो तकसीम हो गया, पक गया, खाया गया। कलंदर शहंशाह ने कहा जो भी है मुझे मेरा मलंग चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आहिस्ता आहिस्ता चादर खुलेगी। मुझे इस चीज का नहीं पता, मुझे तो मेरा मलंग चाहिए। कहां से दूं? मुझे तो मेरा फकीर से, कहां से दूं? फरमाया मुझे इस चीज से गरज नहीं, मुझे मेरा मलंग चाहिए। उसने कहा जी मैं कैसे दूं, मैं तो उसे ज़िबा करवा के, तकसीम करवा के, पकवा के लोगों को। कलंदर ने कहा मुझे तो नौकर मेरा चाहिए। उसने कहा जी चाहिए तो फिर बुला ले, चाहिए तो फिर आप खुद बुला ले। मुझे मुर्शिद ज़िक्र की इज्जत की कसम है, अगर किसी बंदे, फिर कोई बात है जिसे अली नहीं बचता उसे कलंदर तो हल नहीं होता, जिसे कलंदर हल होता है वो एक बंदा बोलेगा मैं इसी पे भी मसाइल शुरू कर दूं तो मेरी नौकरी फदाइल की मुकम्मल हो जाएगी, कहेंगे तो आगे थोड़ा और पढ़ लूंगा। उसने कहा जी चाहिए तो फिर बुला ले। कलंदर ने वही आवाज दी, मलंग हाजिर हो, हाजिर हो। वो तो पक के खाया गया। अब जिसके यहां था फिर यहां से निकला, जिसके यहां था यहां से निकला, जिसके यहां था यहां से निकला, निकल के बादशाह की बारगाह में हाजिर हुआ, सरकार की चौखट पे हाजिर, सरकार के साथ लब्बैक। इतनी सारी तशरीह सिर्फ इसलिए की है कि मुझे एक शेर पढ़ना है, उसके बाद एक दो बातें और करते हैं। वहां परिंदे इब्राहिम ने जिंदा किए, परिंदों को सदा दी, परिंदे मुख्तलिफ जगहों से जो जहाँ पे जिसका गोश्त था वो आके उसकी चोंच के साथ मिलता था, परिंदा हो जाता था जिंदा। यहाँ पे कलंदर सरकार ने अपने दुश्मन के दरबार में खड़े होके अपने फकीर को आवाज़ दी, जो जहाँ जिसके घर में था
جتنا جتنا قیمہ تقسیم ہوا تھا وہاں سے آتا گیا، بہت سرکار کا ملنگ وہاں پہ بنتا گیا۔ اب میں پھر سوچ سوچ کے نا میں نے ایک بات کی، میں نے کہا ایک معجزہ دنیا کو دکھاتا تھا براہیم۔ اصل میں نا یہ ابراہیم ہی ہے، یہ شاعری میں تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے کہ 3 حرفوں تک جو ہے نا آپ کسی نام میں سے وہ کم کر سکتے ہیں۔ جیسے غالب نے استعمال کیا جامع جم سے تو میرا جامع صفال اچھا ہے، وہ جامع جم جو ہے وہ جمشید تھا اصل میں، وہ شین یہ دال مصرے کے وزن کو پورا کرنے کے لیے اس نے حذف کر، تو 3 کو ہٹا دینے کی اجازت شاعری میں ہوتی ہے۔ 3 تک کو باجی نکال دینے کی گنجائش اجازت شاعری میں کو انہوں نے ایسا کٹا جنہوں نے میں کٹیا مولا کی قسم کسی نہیں کٹیا، پرچے بھی لائے کوئی نہیں، لیکن ان پرچوں کو مزہ پڑتا۔ میری تو حسرت ہے جب میں مروں تو میرے پہ کیے گئے پرچے میرے ساتھ کفن میں رکھے مولا کے سامنے پیش ہوں گا، مولا میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں تھی، تواڈے پیچھے پرچے لے کے ان کا تو لطف ہی اور ہے۔ ایک معجزہ دنیا کو دکھاتا تھا براہیم، مرضی سے پرندوں کو جو لاتا تھا براہیم، پھر ٹکڑوں کو ان سب کے ملاتا تھا براہیم، سب آتے تھے جب ان کو بلاتا تھا براہیم۔ یہاں پہ دونوں مناظر میں نے آپ کو سنا دیا، میں کیا کروں؟ جو رب نے براہیم پیمبر کو دیا ہے، جو رب نے براہیم پیمبر کو دیا ہے، تو وہ معجزہ حیدر نے قلندر کو دیا ہے۔ اللہ اکبر! اے کوئی میرے مرشد لال کا نوکر بیٹھا تو سرکار کا نعرہ سناؤ۔ وہ معجزہ حیدر نے قلندر کو دیا۔ 3 سے 4 بند میں مرشد لال کے پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر آج کے موضوع پہ آتے ہیں۔ مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے قلندر۔ جس نے کو تھوڑا بہت سرکار کا تاریخ کا مطالعہ کر رکھا ہے وہ لفظ ضرور لے کر آپ کو پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے قلندر، یہ یوں اگلے مصرے میں کھلے گا کہ کیسے۔ مروند سے مجھے کافی کا لفظ چاہیے، مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے قلندر، اس دیس میں کرار کا سایہ ہے قلندر۔ اللہ اکبر! اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جو مسکرا بھی نہیں سکا ہے دری۔ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں، مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے قلندر، مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے قلندر۔ چوتھے ویسے تو شاعری میں کتابت میں حضور اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ میں پہلے بتاؤں کہ میں آگے کیا کہنے جا رہا ہوں، سسپینس ختم ہو جاتا ہے، تو سسپینس جتنا زیادہ ہوتا ہے داد اتنی زیادہ بے ساختہ ہوتی ہے۔ ایک لفظ ہے بلا فصل، شیعوں سے زیادہ اس لفظ کو کوئی نہیں جانتا۔ میں پھر یہ ضرور کہوں گا بھی میں لگنا بھی وہ بندہ شیعہ نہیں جڑا چوتھے مسئلے پہ استعمال شدہ بلا فصل راجی صاحب نہ سمجھا تے تساں چوکھا سمجھنا ہے۔ مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے قلندر، اس دیس میں کرار کا سایہ ہے قلندر، یوں لفظ ولایت میں سمایا ہے قلندر، یوں لفظ ولایت میں سمایا ہے قلندر، کیسے؟ غازی کی بلا فصل رعایا ہے قلندر۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! آہستہ آہستہ ہاتھ کھولیں گے حیدری۔ بیچ میں کوئی 700 ساڑھے 700 800 سال کا گیپ ہے۔ مروند سے یوں سندھ میں آیا ہے قلندر، اس دیس میں کرار کا سایہ ہے قلندر، یوں لفظ ولایت میں سمایا ہے قلندر۔ ولایت قلندر میں نہیں سمائی، غازی کی بلا فصل رعایا ہے قلندر۔ میں 2006 میں مرشد 2006 میں پہلی مرتبہ سرکار کی چوکھٹ پہ گیا ہوں، 15 سال ہو گئے۔ تو پہلی دفعہ جب آپ کہیں جاتے ہیں نا تو آپ کی آبزرویشن اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیا ہے، آبزرویشن مشاہدہ معائنہ بندے کا زیادہ ہوتا ہے۔
بس وہ واپس آیا ہوں تو تب یہ جو میرے جذبات اور احساسات تھے انہیں کو باندھا ہے. غازی کی بلا فصل رعایا ہے قلندر، ہر سمت علم ہے، ہر سمت علم ہے، یہ قلندر کا ہنر ہے. ہر سمت علم ہے، یہ قلندر کا ہنر ہے. یہ جو چیز میں نے پڑھی ہے یہ سب نے دیکھی جو گئے ہیں، لیکن اگلی چیز جو مجھے محسوس ہوئی ہے ہر سمت علم ہے، یہ قلندر کا ہنر ہے. یہ سندھ کی نگری ہے کہ عباس نگر ہے؟ وہاں صرف شیعوں کے گھروں پہ علم نہیں ہے. دعا فرمائیے. ہر سمت علم ہے، یہ قلندر کا ہنر ہے. یہ سندھ کی نگری ہے کہ عباس نگر ہے. عباس، میں نے ابھی تک پوچھا تو نہیں آپ میں سے کون کون گیا ہے. اب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے چھٹے مصرے پہ اس بندے کے چہرے کی زیارت کرنی ہے. میں اس بندے کو ادھر اس کی تصویر محفوظ کر کے لے جاؤں گا جو کہ میں دیکھ کے بھی آیا تو میرا بولنے پہ دل نہیں آیا. کون کون گیا جی شیخ زندگی میں ایک مرتبہ؟ ماشاءاللہ آدھے سے زیادہ ناطقی جو تشریف فرمائے وہ گئے. باقیوں کے لیے دعا ہے بادشاہ آپ کو جلد سے جلد بلائیں. مانا کہ وہ پہلے 4 میں صرف آپ نے سننے ہیں، اپنے اندر بلیک بورڈ پہ نا لکھتے جانے ہیں. بلیک بورڈ پہ مانا کہ وہ صحرا ہے، بیابان ہے، لیکن اس لیکن کو چھٹے مصرے میں کھولنا ہے. مانا کہ وہ صحرا ہے، بیابان ہے، لیکن اور سندھ کی نگری بڑی ویران ہے، لیکن اس دیس کا ہندو بھی مسلمان ہے. لیکن مسلمان تسلیم کرنے والے ہیں بھائی جان. مانا کہ وہ صحرا ہے، بیابان ہے، لیکن اور سندھ کی نگری بڑی ویران ہے، لیکن اس دیش کا ہندو بھی مسلمان ہے. لیکن بیگانہ و اپنا وہاں مہمان ہے، لیکن بیگانہ و اپنا وہاں مہمان ہے. لیکن جس کے لیے میں نے اتنی زحمت دی تھی 18 دسمبر اتنی سردی میں بندہ کسی کو کہے نا ادھر چادر جو ہاتھ کاٹ کے کھڑے کرنا، یہ بڑا بڑا امتحان ہے. میں نے اگر زحمت دی ہے تو شعر اس قابل ہے تو میں نے دی. بیگانہ و اپنا وہاں مہمان ہے، لیکن جس سمت بھی دیکھا ہے علم پاک گڑا ہے. ہر چوک پہ لگتا ہے کہ عباس کھڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مالک آپ کو سرکار کی چوکھٹ پہ لے جائے. حیدری جس سمت بھی دیکھا ہے علم پاک گڑا ہے. ہر چوک پہ لگتا ہے کہ عباس کھڑا ہے. ہر چوک پہ لگتا ہے کہ عباس کھڑا ہے. 2 بند اور پڑھتا ہوں اور پھر میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں. جی ادراک میں آتی نہیں سرکار کی ہستی، ادراک میں آتی نہیں سرکار کی ہستی، اجڑوں کو بسا دیتی ہے مرشد تیری بستی. ادراک میں آتی نہیں سرکار کی ہستی، اجڑوں کو بسا دیتی ہے مرشد تیری بستی. اس نام میں کرار نے رکھی ہے وہ مستی. اس ایسی مستی ہے، میں نے اتنی داڑیوں والے وہاں دھمال ڈالتے دیکھے. اس نام میں کرار نے رکھی ہے وہ مستی. اس نام میں کرار نے رکھی ہے وہ مستی. سوچوں تو یہ دل کرتا ہے عباس پرستی، سوچوں تو یہ دل کرتا ہے عباس پرستی. میں بالکل اپنے گھر میں کھڑا ہوں، مجھے اس بات کی ٹینشن نہیں ہے کہ میں بات کر کے جاؤں گا تو میرے بار کوئی کہے گا ایک ہی کہیں گے. جس کے اندر حوصلہ ہے میں غلط کہوں تو مجھے ادھر ہی ٹوکنا ہے. واسطہ جو میرے جان تو بات کچھ نہیں آکھنا. سوچوں تو یہ دل کرتا ہے عباس پرستی، اور کس طرح سے ملا ہوا ہم پلہ ولی کا، اور جو شخص قلندر ہے وہ سگ ہے علی کا. جواب دے گا سگی حسین بادشاہ اس کے دل کی مراد پوری کرے گا. مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ملا ہوا ہم پلہ ولی کا، جو شخص قلندر ہے نا
गुस्सा कहे अब जिन्होंने शाबान वहां किया, अगर मंजर आंखों में उतर आए तो फिर मुझे दुआ चाहिए। तू सांस का हाकिम है, तू सुल्तान अजल का, अजल मौत। तू सांस का हाकिम है, तू सुल्तान अजल का, तू आज की ढारस है, तू जामिन मेरे कल का। तू सांस का हाकिम है, तू सुल्तान अजल का, तू आज की ढारस है, तू जामिन मेरे कल का। मातम है अमल और तू है हुस्न अमल का। मातम है अमल, कलंदर सरकार से कह रहा हूँ, मातम है अमल और तू है हुस्न अमल का। लगता है तेरे सहन में जब मातमी हल्का, लगता है तेरे सहन में जब दुनिया में बड़े बड़े दरबार मुर्शिद मैंने भी देखे ते तुसा भी देखे ने, तो तुहाडे जेल वाले भी देखे ने। मैं छुट्टी दे दूंगा हर बंदे को, सैयद मंचौर के खिलाड़ के गोली मार देना अगर होर किसी साहिब दरबार की इज्जत हुई। तू सांस का हाकिम है, तू सांस का हाकिम है, तू सुल्तान अजल का, तू आज की ढारस है, तू जामिन मेरे कल का। मातम है अमल और तू है हुस्न अमल का। लगता है तेरे सहन में जब मातमी हल्का, 10-10 हजार मातमी का हल्का मुर्शिद के सहन में लगता है। होता क्या है फिर, मातम का शरफ ऐसा कलंदर ने समेटा, मातम का शरफ ऐसा कलंदर ने समेटा, करबल से सदा आती है जीते रहो बेटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसका दिल करता है कलंदर के सहन में मातमदारी करे, बोलो अली लाल कलंदर। मातम का शरफ ऐसा कलंदर ने समेटा, करबल से सदा आती है जीते रहो। मैं घड़ी भी देख लूँ ना साथ साथ है टाइम। अच्छा दुरूद पढ़िए धीरे धीरे। एक दो कतार पढ़ लें, फिर एक मनकबत के 4 शेर और फिर तकबील मजलिस के लिए 2 दस मसाइब के। और मैं दुआ करना झोली उठा के इस जिक्र का सदका मालिक जिन मरहूमीन के बुलंदी दराजात के लिए, बिलखुसूस अमीर शाही के वालिद बुजुर्गवार, यकीनन मालिक की बारगाह में एक बुलंद मकाम बुलंद दर्जे के फायज़ हैं। मालिक इस जिक्र का सदका उन समेत जितने शुरकाए मजलिस हैं, आपके मरहूमीन के दर्जात बादशाह हुसैन के कदमों में मालिक और बुलंद फरमाए। 4 मिसरों से नौकरी शुरू करें, ये तो सिर्फ फरमाइश मैंने आपकी पूरी की। मालिक आपकी खैर करे। 4 मिसरे पढ़ते हैं, बादशाह अब्बास चूँकि अलम पाक बरामद होंगे तो मनकबत करने के लिए 4 मिसरे इजाज़त है। डोज थोड़ी तेज, 10 मिनट बताए, 10 मिनट बस, 20 मिनट बच गए। दुरूद पढ़ी हुई तो जिसके नौकर हों आसमां वाले। पहले कलंदर सरकार पे इतनी खूबसूरत समात थी तो अब मैं मालिक अब्बास शुरू किया है, अब फिर वो मयार और ऊपर जाना चाहिए। एक सवाल है मेरे पास, उसका जेल वालों जवाब नहीं। अगर आप में से कोई बंदा जवाब दे तो मैं अपने आप को तस्लीम कर लूँगा कि मैं भाईजान इसके हाथों बिक गया। मेरी बड़ी पुरानी एक मुश्किल इस बंदे ने आसान कर दी। जिसके नौकर हों आसमां वाले, उसका अपना तलिस्म क्या होगा। जिसके नौकर हों आसमां वाले, जिसके नौकर हों आसमां वाले, जो आखिरी अलम आज आपने देखा है ना, चाहे अपने घर की छत पे, किसी के घर की छत पे, रस्ते में, बारगाह में, चौक में, जहां पे जो देखा वो उसको आंखों में लाओ। मैं 4 से नजर कर रहा हूँ। जिसके नौकर हों आसमां वाले, उसका अपना तलस्सुम क्या होगा। जिसके पंजे में किबरियाई है, उसका बाकी का जिस्म क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपकी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी में इजाफा करेगी। जिसके पंजे में किबरियाई, उसका
باقی کا جسم کیا ہوگا؟ سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس. جڑے نہیں بولے مولا دی قسم تسی ایک بہتا بھی چپ کر جاؤ گل پھر بھی یہی. میں تھوڑی چپ تو گھبرا کے گل نہیں بدل رہی. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس. میرے ساتھ یہ بیتی ہے، آپ میں سے جس کے ساتھ بیتی ہو وہ مجھے بتا دے، داد نہ دے مجھے بتا دے بھائی میرے ساتھ یہی بیتی ہے. جس کے ساتھ نہ بیتی ہو جب بیتی ہے مجھے تب دعا کر دینا. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس، سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس. عطا کے سارے سلیقے جو ساتھ رکھتا ہے اور علم کے پنجے کی صورت میں آج تک ہے بغیر ہاتھ کے وہ مجھ پہ ہاتھ رکھتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنہیں دینی نے پتر دا ہاتھ ہے بولو حیدری. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس، عطا کے سارے سلیقے جو ساتھ رکھتا ہے علم کے پنجے کی صورت میں آج تک حیدر بغیر ہاتھ کے وہ مجھ پہ ہاتھ رکھتا ہے. اب ایک حقیقت ہے جس سے یہ دیکھنا بھائی جان آج تک کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں نصیب ہوئی، وہ واقف ضرور ہے اس حقیقت سے. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. یہ مالک عباس پہ جتنا حضور میں آپ کی دعا سے کہہ چکا نا، یہ وہ 4 مصرے ہیں جن کے بعد مجھے بالکل آئیڈیا نہیں رہتا کہ اس پہ مجموعے کا رد عمل کیا ہوگا. کہیں پہ کچھ ہوتا ہے کہیں پہ کچھ ہوتا ہے. آپ کا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں. جس طرف آپ جائیں گے میں بالکل اسی طرف چل پڑوں گا. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. شبیر کا بکھرا ہوا شہباز ہے عباس. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. میں زیادہ سے زیادہ سید یہی کر سکتا تھا کہ میں نے جیکٹ اتار کے رکھ دی. اے نہیں ہوتا اتنی سردی ایک تو بغیر ہی داد چاہیے. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی. میں اگلے دن گل پہ کرتا سا، ابھی بھی گھر بات ہو رہی تھی. میں نے کہا میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا یار تم سردی بڑی لگتی پئی. آندہ اللہ تسی سید ہو پھر بھی تم سردی کی. میں کہا جی یہ مینوں پتا میں سید ہاں، سردی نوں نہیں پتا میں سید ہاں. وہ لگ جاندی ہے. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. سمجھو تو میں تو یہ کر سکتا ہوں. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. شبیر کا بکھرا ہوا شہباز ہے عباس. اس واسطے کرتا ہے طواف اس کی لحد کا. پانی کو یہ معلوم ہے ناراض ہے عباس. لالا جی کبھی بکل ڈھیلی کرو نا میں تو بڑی دعا کرا ہے. اللہ بڑی خیر کرے. میں بسم اللہ. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. شبیر کا بکھرا ہوا شہباز ہے عباس. اس واسطے کرتا ہے طواف اس کی لحد کا. پانی کو یہ معلوم ہے. 72 شہدائیں کم از کم کربلا کے، اس سے زیادہ بھی ہے 110 سے 130. سمجھو تو یہ دنیا کسی چڑیا کی طرح ہے. شبیر کا بکھرا ہوا شہباز ہے عباس. اس واسطے کرتا ہے طواف اس کی لحد کا. پانی کو یہ معلوم ہے ناراض ہے عباس. مالک آپ کو سلامت رکھے. میں اس چیز کو روحانیت اور معرفت کی بلندی سمجھتا ہوں. اور ویسے بھی فضائل سن کے آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ سنت سلمان ہے. یہ معرفت کی بلندی کی نشانی ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. اجازت ہے تو میں منقبت کے 4 شعر سنا دوں. جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے. اگلا مصرع پڑھنے سے پہلے میں گزارش شروع کروں گا. ویسے تو یہ پوری کائنات ہی میرے مالک عباس کی ملکیت ہے، لیکن یہاں غازی کے در سے مراد میں لے رہا ہوں کربلا سرکار کے حرم پاک کی چوکھٹ. اور آپ نے مرشد اگلے میکسیمم بھی 5 شعر پڑھنے، مجھے اس سے زیادہ پڑھنا نہیں. آپ نے اگلے 5 شعر یہ سوچ کے سننے کہ ہم جہلم میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم بادشاہ کے حرم کی چوکھٹ پہ کربلا بیٹھے ہوئے. جنہیں بھی غازی کے در پہ بلا
زمین پہ خدا سے ملایا جاتا ہے. یا میرے مولا, میں نے بھائی جان کو بات کی ہے شاید, جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے, جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے, جنہیں بھی دوسرے مصرے پہ تو سید میں جہاں پہ بھی داد لے ہی لوں گا پڑھوں گا تو, بلکہ مجھے یہ یقین ہے میں کسی مالک عباس کے بھائی جان نوکر کی قبر پہ بھی پڑھوں گا تو قبر سے بھی داد آ جائے گی. تسی پہلے تو بولو تو میں توڑا مقروض ہو جائے. جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے انہیں زمین پہ خدا سے ملایا جاتا ہے, اور یہ کربلا ہے, یہاں کا مزاج غازی ہے. اللہ اکبر. یہ کربلا, یہ میرا دعویٰ ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ کربلا ہے. کوئی بندہ مجھے گولی مار دے تو میں بچ جاؤں گا, میرا مصرع ضائع ہوگا تو میں نہیں بچتا. یہ کربلا ہے, یہاں کا مزاج غازی ہے. کیسے؟ یہاں دیے سے ہوا کو بجھایا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مالک آپ کو سلامت رکھے. جو مسکرا رہے ہیں میرا بادشاہ عباس, آپ کو دنیا کا کوئی غم نہ دے. یہ کربلا ہے, یہاں کا مزاج غازی ہے. یہاں دیے سے ہوا کو بجھایا جاتا ہے. مصرے کی تراش دیکھے تو میری زندگی میں اضافہ ہو. یہاں دیے سے ہوا کو بجھایا جاتا ہے, اور علی کا شیر اگر اڑ گیا ہو مرضی پہ, علی کا شیر, دیکھیں نا جی, شیر وہ بھی علی کا, اور پھر اڑ جائے اپنی مرضی پہ, پھر کیا ہوتا ہے؟ علی کا شیر اگر اڑ گیا ہو مرضی پہ, پھر ایک مشق میں دریا سمایا جاتا ہے. علی کا شیر اگر اڑ گیا ہو مرضی پہ, پھر ایک مشق میں دریا سمایا جاتا ہے. میں ابھی آیا ہوں آپ سے, خدا کی قسم سامنے انڈیا کی انڈین شعراء, کراچی کے شاعر, کیا کیا شعر پہ آپ کے بھائی نے داد نہیں مرشد, بڑے سوال آئے. میں آگے بھی کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں یہاں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں, کوئی سنتا نہیں, تو پھر میں سال میں ٹور رکھتا ہوں, باہر جا کے پڑھا کے بڑاس نکال کے تو میں آ جاتا خالی ہو گیا. شعر ایک میں پڑھنے لگا, میں نے آج تک نہیں پڑھا, یہاں پہ پڑھنے جا رہا ہوں. پھر ایک مشق میں دریا سمایا جاتا ہے. یہاں پہ, کہاں پہ؟ کربلا میں. یہاں پہ غازی کے احکام ہی شریعت ہیں. یہاں پہ غازی کے احکام ہی شریعت ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہاں پہ مارنے والا مٹایا جاتا ہے. یہاں پہ غازی کے احکام ہی شریعت ہے. یہاں پہ مارنے والا مٹایا جاتا ہے. بندے کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں معیار عزت کا, ایک اس کا سر, ایک اس کا گریبان. سر سستا ہے عزت کے قانون میں, گریبان مہنگا ہے. بندہ سر دے دیتا ہے, گریبان میں ہاتھ نہیں آنے دیتا. میں بادشاہ عباس کے ذکر کی قسم ہے, اس بندے کے ہاتھ میں گریبان دوں گا ادھر ہی, جو میری بات غلط ثابت کرے. جو جوان اور ٹھیک بات مان کے بھی نہ بول سکے, پھر وہ بیمار ہے, مولا نے شفا دے. یہاں پہ مارنے والا مٹایا جاتا ہے, اور وہ عرش تھا. یہاں پہ چلیے شیر بات کرتے ہیں. یہاں پہ مارنے والا مٹائے, وہ کعبہ ہے جہاں بس کلمہ گو ہی جا پائے. کعبے میں غیر مسلم نہیں جا سکتا. آپ جدہ ایئرپورٹ پر اتر کے مکہ کا رخ کریں, بورڈ لگا ہوا ہے جہاں پہ حرم کی حدود سے اونلی فار مسلمز. آگے وہ جائے گا جو مسلمان ہے, نیچے عربی میں بھی لکھا ہوا ہے فقط للمسلمون. آگے وہ جائے گا جو مسلمان نہیں ہے, آگے نہیں جا سکتا. جو مرضی ہو جائے نہیں جا سکتا. شرط ہے گریبان والی شرط نہیں, ادھر ہی. وہ کعبہ ہے جہاں بس کلمہ گو ہی جا پائے. علم کے نیچے تو اپنا پرایا جاتا ہے. میں دکھاؤں ہندو علم کے نیچے جاتا ہوا ہے,
نیچے جا رہے، عیسائی علم تلے دعا مانگ رہے. وہ عرش تھا، وہ کعبہ ہے جہاں بس کلمہ کو ہی جا پائیں. علم کے نیچے تو اپنا پرایا. دو شعر اور پڑھ لیں، مجھے بڑی آنکھیں نکال رہے شعر. علم کے نیچے تو اپنا پرایا جاتا ہے، اور کوئی تو غازی کا پیغام دے یہ موسیٰ کو. میں نے تو بھائی ہر جگہ پہ مرشد اعلان کیا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی دے دے موسیٰ کو پیغام میرے مالک عباس کا تو میں اس کا شکریہ ادا کروں. آج تک تو بھیا کسی نے نہیں کہا کہ میں دے آیا. تو آڈے کو دے دے تو خدا کی قسمیں اس میں مول لے لے. اس سے آگے کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہ دو تو مجھے دعا ضرور کر دینا. وہ کعبہ ہے جہاں بس کلمہ کو ہی جا پائے. ایسے وہ دیتھوں نے دی بات نہیں مرشد آ رہی. علم کے نیچے تو اپنا پرایا جاتا ہے. اتنی خاموشی سے سید وہ سنے اسے سوٹ کرتا ہے. اتنی خاموشی سے سننا جڑا کہ 5,000 دے دے. جب 5,000 نہیں دینا تو پھر بولو مولا سے یہ مانگ رہا ہوتا ہوں تو میں تو دعا جو ایک شے چاہیے دی عذاب چاہیے تو یہ نیاز چاہیے. علم کے نیچے تو اپنا پرایا جاتا ہے، کوئی تو غازی کا پیغام دے یہ موسیٰ کو. کیا وہ یہاں بتایا نہیں وہ دکھایا جاتا. اتنے اچھے لگ رہے بولتے ہوئے ہے میری. کوئی تو غازی کا پیغام دے یہ موسیٰ کو. یہاں یہ تو کھوئی ہے سرکار دیتی ہو. کوئی تو غازی کا پیغام دے یہ موسیٰ کو. یہاں بتایا نہیں وہ دکھایا جاتا. قافیہ ذہن میں یہ الف یا کا قافیہ چلتا جاتا ہے ردیف کے شعر. بادشاہ باز کی سواری ہے جس کا نام ہے اشحل. الف شین ہے لام اشحل. اور اسی کو میں نے کئی جگہ پہ غلط لکھا دیکھا ہے اشعل کے نام سے. الف شین عین کے ساتھ وہ غلط ہوتا ہے. وہ اس کا مطلب بھی اتنا مناسب نہیں. اشعل کا مطلب ہے میں آگ لگاؤں، میں شعلے سے نا اشعل میں اس کو شعلہ روشن کروں تو یہ نام نہیں. یہ ہے اشحل اے ہاتھی والی کے ساتھ اشحل. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے. شعر میں آخری پڑھ رہا ہوں. جنہیں بھی غازی کے در پہ بلایا جاتا ہے، انہیں زمین پہ خدا سے ملایا جاتا ہے. یہاں دیے سے ہوا کو بجھایا جاتا ہے، پھر ایک مشک میں دریا سمایا جاتا ہے. یہاں پہ مارنے والا مٹایا جاتا ہے. علم کے نیچے تو اپنا پرایا جاتا ہے. یہاں بتایا نہیں وہ دکھایا جاتا ہے. پہلے شعر پہ بھائی جان میں بلکہ شعر ابھی تک جتنے پڑھے میں ان میں سے پہلے شعر پہ اور آخری شعر پہ دعا کروں اللہ کرے جڑا نہ بولے انہوں سردی لگتی پی ہو. اللہ کرے انہوں بھوک لگی ہوئے، کام کو سدھا آیا ہوئے، تھکیا ہوئے، کچھ اور مسئلہ انشاءاللہ عقیدے کا مسئلہ نہ ہوئے. یہاں بتایا نہیں وہ دکھایا جاتا ہے. یہاں بتایا نہیں وہ دکھایا جاتا ہے. جہاں پہ موسیٰ و جبریل مر کے بچتے ہوں، جہاں پہ موسیٰ و جبریل مر کے بچتے ہوں، وہاں پہ غازی کے اشحل کا سایہ جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جسے شعر حضم ہو گیا وہ بولو جہاں پہ موسیٰ و جبریل مر کے بچتے ہیں وہاں پہ غازی کے اشحل کا سایہ جاتا ہے. ویسے تو میرا باوضو ممبر پہ کھڑا ہو جانا ہی ایک قسم ہے. یہ میز نہیں ہے، یہ قبر حسین کی شبیہ. اور میں 1% بھی یہاں پہ ذاکر کی حیثیت سے نہیں کھڑا ہوا، 100/100 بانی کی حیثیت سے کھڑا ہوا. یہ قبر حسین کی شبیہ بھی میرا ہاتھ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس سے آگے میرے پاس قسم نہیں ہے. پہلا لفظ محسوس کرو تو مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. مجھے کلمے کی قسم ہے. جہلم والو کربلا میں جو 9 لاکھ آیا تھا وہ حسین کے لیے نہیں عباس کے لیے آیا تھا. اللہ کیا خوبصورت ہے کی. میں قربان ہو جاؤں بھائی.
اللہ میں دعا کر رہا ہوں جنہوں نے اس بات پہ ہائے کی ہے انشاءاللہ تسی اپنے کسی غم میں چھائے کبھی نہ کرو. میں نے کہا وہ حسین کے لیے نہیں آئے تھے بھائی جان، وہ میرے مرشد عباس کے لیے بلائے گئے تھے، جن کی بزرگوں کی جوانوں کی تاریخ پہ تھوڑی سی نظر ہے. کم از کم 36 ریاستوں کے حکمرانوں کو یزید نے دانشہ جی جو خطوط لکھے ہیں، خدا اس پہ لعنت کرے، تقریباً ہر خط میں سید آپ کو یہ جملہ ملے گا، اس بے غیرت نے ہر ریاست کے حکمران سے خط میں یہی لکھ کے بھیجا ہے، تمہارے علاقے میں جتنے کرائے کے قاتل ہیں، جتنے وحشی صفت، جتنے درندہ طبیعت لوگ ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے میرے پاس بھیجو. میں ایک لشکر بنا رہا ہوں کیونکہ میری جس سے جنگ ہے اس کے بھائی کا نام عباس ہے. اللہ اکبر، میں قربان ہو جاؤں. اکثر میں مالک عباس پڑھتے ہوئے ایک بات ضرور کرتا ہوں حسن شاہ جی کہ جو بندہ میرے مالک عباس کو نہیں روتا نا اسے علی کی بیٹی کے برقعے کو رونے کا کوئی حق نہیں. عالیہ کی چادر کا دوسرا نام عباس ہے. شہادت میں نہیں پڑھتا کربلا کے کسی شہید کی ایام ازا کے علاوہ، آج بھی شہادت نہیں پڑھنی، لیکن شہادت کے علاوہ بھی بادشاہ کے اتنے دکھ ہیں محسوس کرنے کی بات ہے. ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے یاد ہے آج سے 4 سال پہلے میں عشرہ پڑھ رہا تھا ناروال محرم کا، میں نے باجی پر جملہ کہا ہے، میں کو اپنی ذاکری ودھان واسطے نہیں، میں صرف آپ کو جملے کی اہمیت بتانے کے لیے، بادشاہ کے ذکر کی قسم ہے. مجھے اگلے دن بانی نے کہا کل مستورات میں اتنا گریا ہوا اس لفظ پہ، 6 عورتوں کو ایمبولنس میں ڈال کے ہاسپٹل پہنچا دیے. میں لفظ نہ کر رہا ہوں، مولا آپ سب کو اپنے خانوادے سمیت سلامت رکھے، پر لفظ سے ہائے کرے آجے کہ میں لگے کہ میں مالک عباس نے ماتمی اس گل کی تھی تو نہ ملک پا دیتا. میں نے کہا مسلمانوں نے علی کی بیٹی کے ان ہاتھوں میں رسیاں پہنائی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی کیا بات ہے بھائی، مصائب کے حوالے سے کتنے زرخیز ذہن ہیں آپ کے. میں نے ابھی بات ہی مرشد پوری نہیں کی اور سارے ماتمی اس تک چلے گئے ہیں. بھائی کیا بات ہے، کمال کمال. پتہ نہیں یار مالک عباس کی اماں آپ کا کتنی ایک راضی ہے. میں لفظ پورا کرنا چاہ رہا ہوں، اب میرے اندر تجسس ہے، میں لفظ پورا کروں. میں نے کہا مسلمانوں نے علی کی بیٹی کے ان ہاتھوں میں رسیاں پہنائی ہیں جنہوں نے ساری زندگی یا قرآن اٹھایا تھا یا عباس اٹھایا تھا. یا سیدہ بھائی کیا بات ہے بھائی، قربان ہو جاؤں میں، کیا بات ہے. لوگ یہ آخر موجزے نہیں ہوندے. میں دسو یار اس وقت تو 11 بج گئے ہیں، اس وقت تو لوگ اپنوں کے جنازوں کو کوئی نہیں روتا، اپنوں کے صفِ عزاز سے بندے اٹھ کے اس وقت حضور چلے جاتے ہیں. بھائی کیا بات ہے، جن ہاتھوں نے ساری زندگی یا اللہ کا قرآن اٹھایا یا وفا کا قرآن اٹھایا. اب ایک لفظ میرے اندر سے اور نکل رہا ہے، یہ آپ کی امانت ہے، میرا کوئی کمال نہیں. جن حرام ذاتوں نے، جن بے غیرتوں نے، میں نے اس تو بعد آنکھوں کے تو مولا دی قسم میں چھڑ دیا گا. لفظ میں آنکھیں بند کر کے مرشد آنکھیں بند کر کے خالصتاً اس میں نہ ان کے گریے کا نہ میری ذاکری کا کوئی حصہ نہیں ہے. صرف میں بزرگوں کے بلندی درجات کے لیے یہ لفظ خالصتاً مالک کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اتنا جملہ سننے تو بعد روحانیت دفشے گی جملہ کتنے تک چلا گیا. میں نے کہا جن بے غیرتوں نے 10 محرم غازی کی تقسیم شدہ لاش کو ڈر ڈر کے ہاتھ لگایا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں ماتمی دی ہائے سنائی دے میں ماتمی نل گلے ہو کسی نہ لسنا جی میری بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا جن بے غیرتوں نے بھیجا 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں میرے مالک عباس کی تقسیم شدہ لاش کو بھی ڈر ڈر کے ہاتھ لگایا تھا، انہوں نے مطمئن ہو کے عالیہ کا برقع لوٹا. یہ کہہ کے لوٹتے رہے ہیں لوٹو اس کا غازی چلا گیا ہے، لوٹو ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یوں بلند آواز سے گریہ کر کے رونا سنت سجاد ہے. اور میں قربان ہو جاؤں بھائی. اللہ اکبر. مطمئن ہو، ڈر ہی کوئی نہیں، خوف ہی کوئی نہیں رہ گیا. یہ بات میں نے تو نہیں کی، لفظ سنو تو میں تھوڑی امانت سمجھ کے تھوڑے حوالے کرتا ہوں. شاید ہی کوئی آنکھ ہے جس میں مجھے بھئی آنسو نظر نہیں آ رہے. مالک آپ کو سلامت رکھیں، یہ آنکھ بنی ہی حسین کو رونے کے لیے.
یہ ہاتھ بنا ہی حسین کے ماتم کے لیے. جب حسین پہنچے عباس کی بچی کھچی لاش کے پاس, مارا ہی اتنا ہے, میری ذاکری نہ ویکھے لفظ دے درد نو محسوس کرنا. باجی عباس بادشاہ کے سر پہ, ابھی عباس زین پہ تھے نا, 4 چیزیں ایک کے بعد ایک لگی, ایک کے بعد ایک کے بعد. پہلی چیز گنتی آئی نا, بادشاہ کا رخ تھا, رہوار کا رخ خیمے کی طرف. حسرت کیا تھی, میں کسی طریقے مشق, میں صدقے جاما, میں کسی طریقے حسین کی معصومہ بیٹی تک مشق پہنچا لوں. ان کتوں نے اعلان کیا اگر عباس مشق لے کے چلا گیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. انہوں نے جھاڑیوں کے پیچھے سازش کے طور پہ بندوں کو چھپانا شروع کیا. ڈاکٹر ضمیر اختر پتہ نہیں کیسے, یار کیا ماحول بنا ہوا ہے, جو چیزیں کب سے دفن اندر مولا کی قسم کو برآمد ہوتی جا رہی. بادشاہ طرف رہوار پہ بیٹھ کے خیمے کی طرف تھا. ضمیر اختر نقوی صاحب نے لکھی جو کتاب سرکار وفا پہ, ایک حوالہ ابھی دیتا ہوں, ایک ٹھیک 2 یا 3 منٹ بعد ایک لفظ کہوں گا, وہ نہ کہوں مجھے لگتا ہے میری مجلس سرکار وفا کے حوالے سے پوری نہیں ہوئی. یہ قرآن سر پہ رکھ کے بادشاہ کی کچہری پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں عباس کا گھوڑا برق رفتاری سے خیمے کی طرف جا رہا تھا, یا سامنے ایک دم 35,000 تیر انداز آ گیا. اللہ اکبر, 35,000 تیر انداز میں, 35,000 تیر انداز کی صف تھی, یا ایک آواز بلند ہوئی 35,000 تیر ایک ساتھ کمان سے نکلا. اور فرماتے وہ تیر ایسے آ رہے تھے جیسے کوئی لوہے کی چادر غازی کی طرف آ رہی ہے. کہتے پتہ نہیں کتنے تیر غازی کے سینے میں لگے, پتہ نہیں کتنے تیر غازی کے چہرے پہ لگے, پتہ نہیں کتنے تیر غازی کے بازوؤں میں لگے. غازی ابھی مشق کے تیر لگنے کے صدمے سے باہر نہیں آئے تھے, یا ایک بے غیرت نے لوہے کا وزنی گرز غازی کے سر پہ مارا. ابھی غازی گرز سے سنبھلے نہیں تھے کہ ایک بے غیرت نے سر میں نیزہ مارا جو پیچھے سے لگ کے پیشانی سے باہر آ گیا. ابھی اس نیزے سے سنبھلے نہیں تھے, ایک بے غیرت نے غازی کے سر میں تیر مارا. ابھی تیر سے سنبھلے نہیں تھے, ایک نے سر میں تازیانہ مارا. خصائص العباسیہ والے نے لکھا ساقط مخ راسہ علی کتفیہ, موتا جائے اگر غلط پڑھوں تو. فرماتے غازی کا دماغ غازی کے کندھوں پہ گر گیا. بڑا تو رہی ہے جس کی ہائے نہیں نکل رہی. غازی کا سر ایسے کھل گیا جیسے کاری کی گود میں قرآن کھلتا ہے. دماغ سر پہ نہیں تھا, غازی کے کندھوں پہ غازی کا دماغ آ گیا. اس رنگ میں غازی نے زین چھوڑ دی. 9 لاکھ نے غازی کو گھیر لیا. شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو آ جاؤ, غازی اتر گیا ہے, ہاتھ کوئی. آخری ایک لفظ, میں ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں, مجھ سے شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں اس شعر کے بعد بالکل ماتم حسین کہہ دوں گا. شہزاد جی شعر سنیے گا, شعر میرا نہیں, ملک صاحب جس بندے نے زندگی میں آئندہ کبھی خالصتاً مالک عباس کو رونا ہے, مرزا تقدیر کے شعر کا ہے میں لب جائے, میں 10,000 شعر لے کے کہوں یہ لے لو, یہ ایک شعر مجھے دے دو. حسین نے غازی کا سر یوں بلا تشبیہ اپنے زانوں پر رکھا. غازی کوئی حسرت ہے. فرماتے مولا سب سے پہلے میری آنکھوں سے ریت اور خون صاف کرے. میری دونوں آنکھوں میں تیر لگے ہوئے ہیں, وہ تیر نکال دے. غازی کیوں خیریت؟ عباس فرماتے مولا میں نے ہمیشہ امیر حسین دیکھا ہے, میں نے ہمیشہ سلطان حسین دیکھا ہے, میں نے ہمیشہ بادشاہ حسین دیکھا ہے. جب سے میری آنکھوں میں تیر لگے ہیں مجھے دائیں بائیں سے آوازیں آ رہی ہیں اب حسین غریب ہو گیا ہے, اب حسین کو قتل کرنا مشکل نہیں رہا. مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں غریب حسین کیسا ہوتا ہے. حسین نے اپنی ابا کے دامن سے خون ریت صاف کی. یہاں پہ مرزا تقدیر نے ایک شعر کہہ کے قلم توڑ دیا. اسی پہ برآمدگی ہو جائے گی. میں اگلا لفظ ہی نہیں کہوں گا شعر کے بعد. وہ فرماتے کس منہ سے
کوئی آہ یہ تقریر نکالے. کس منہ سے کو بندہ یہ بات کرے؟ کون سی جو کہ مصر میں ہے؟ کس منہ سے